موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر یہ کہتی ہے باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں۔ صحیح چھوٹا سا درود ہے تو جی، اور یہ جو ہے قلت حیلت انت وسیلت ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، شکر الحمدللہ۔ تو جی آج کا ولاگ ہمارا ہو گیا اسٹارٹ، اور رہیے ہمارے ساتھ۔ نیک دعاؤں سے ہم نے اپنا ولاگ شروع کیا ہے۔ ابھی میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہوں، یہ دیکھیں ابھی تک جائے نماز پہ ہوں، یہ قرآن پاک پہ رکھا ہے، بس میرا آخری سپارہ ہے وہ بھی تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ پڑھ کے میں پھر ختم شریف دے دوں گی، اور یہ میں خرم بیٹے کو بخش دوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک اگر کوئی زیر زبر کی غلطی ہو تو اللہ پاک میری معاف کرے، کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں، میری آئی سائٹ کا بھی مسئلہ ہے، ویک ہے، تو جتنے میرے بہن بھائی اس چینل پہ ہیں، ہمارے چینل کو پہلے کر لیں سبسکرائب، لائک اور شیئر، اور بیل والا جو بٹن ہے اس کو پریس ضرور کیجیے گا، تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو جی اس میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں، کیونکہ رمضان جا رہا ہے، میں آپ لوگوں سے، اپنے ویور سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ رمضان جا رہا ہے اور اتنا دل کٹ رہا ہے، میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ میں بہت روئی ہوں، بہت زیادہ روئی ہوں۔ میں نے تمام اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ساس سسر کے لیے، نانا نانی، اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، حتیٰ کہ ہمارے قریب یہاں قبرستان ہے نا، جب گزرتی ہوں یہاں تمام قبرستان والوں کے، سب کے لیے میں نے دعائے مغفرت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما، ان کے صدقے، ان کی بدولت پھر ہماری بھی بخشش فرما، جو ہمارے گناہ ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے، اور اللہ پاک تمام میرے جتنے ویور، سننے والے، دیکھنے والے، سب کو اللہ پاک حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ایسا کوئی وسیلہ بنائے کہ ان کا خرچہ بھی نہ ہو، مطلب سیدھے راستے سے وہاں پہنچ جائیں۔ تو جی آج ہی میری وہاں پہ بیٹی اور داماد اور نواسی آج ہی آئے ہیں عمرہ کر کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے عمرہ کیا ہے۔ تو جی اللہ قبول و منظور فرمائے۔ بتانا تو نہیں چاہ رہی تھی، لیکن ابھی پتہ چلا، اس نے ابھی بتایا، کیونکہ وہ وہیں پہ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ان کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے، اور وہ کر کے بھی کس کا آئی ہے؟ اپنے بہنوئی کا، جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جس کے لیے میں بولتی ہوں نا کہ ہمارا بچہ، ہمارا بچہ، وہ ہمارا داماد ہے، بیٹا ہی ہے۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ اس کے لیے وہ ان کے لیے نام کو عمرہ کر کے آئی ہے، جب اس نے ان کا نام لیا تو وہاں وہ بہت زیادہ بلک بلک کے رو پڑی۔ ظاہر ہے وہ خالہ کی بیٹی ہے، جن کا شوہر تھا، اور وہ تایا کی بیٹی، ڈبل ڈبل رشتے ہیں ہمارے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سب بہن بھائیوں نے خرم بیٹے کے لیے، خرم سعید، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے سب نے، اس لیے میں اداس رہتی ہوں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میری بہن ہے، ان کے دیور ہیں شعیب، معین، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کو ان کے درجات بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان سب کو میرا مولا۔ تو جی ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ جی میری نعت پڑھنے کا میرا بہت جی چاہ رہا ہے۔ ہماری امی جان پڑھا کرتی تھیں، اور میری ایک سسٹر، ان کی اتنی پیاری آواز ہے، اتنی پیاری آواز ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ تم پڑھو، لیکن وہ بولتی میں اپنی آواز اس پر نہیں سنوا سکتی، تو میں نے اپنا شوق پورا کر لیتی ہوں۔ تو ویورز میرا مذاق نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟
اور میں اب نعت شروع کرتی ہوں. سناؤں گی صرف 2-3 مصرے کیونکہ مجھے زیادہ پوری آتی نہیں ہے، لکھی ہوئی ہے، مجھے شوق ہے، میں پڑھتی ہوں اکیلے میں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ قلت ہلت انت وسیلت ادرکنی یا رسول اللہ. یہ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، چھوٹا سا درود ہے تو جی. اور یہ جو ہے قلت ہلت انت وسیلت ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. یہ جو درود ہے یہ تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. ویسے تو تمام سب درود میں بہت جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تمام درود کی فضیلت ہے. درود ابراہیمی جو ہے وہ سب سے نماز والا، وہ بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. میں مدرسے میں پڑھاتی تھی قرآن پاک، آج میں اپنی پوری ہسٹری سناتی ہوں، پھر کبھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. میں قرآن پاک پڑھاتی تھی تو میری آواز اسی لیے خراب ہو گئی ہے. تو تمام ویور جو ہیں، کیونکہ میں نے بہت عرصہ پڑھایا، میں نے 18 سال میں نے وہاں 16-17 سال میں نے مدرسوں میں قرآن پڑھایا. بہت اچھا میں پڑھاتی تھی تجوید کے ساتھ. اب میں یہاں 11 سال سے فارغ بیٹھی ہوں تو جی اپنا پڑھتی ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی میں نے خود پڑھایا. میرے جو بچے ہیں میں نے اپنے گھر میں ان کو خود قرآن پاک پڑھاتی تھی میں. تو جی میں نے بہت بچے پڑھائے. اب میں جب کراچی جاتی ہوں تو بہت سی بچیاں مجھے بازاروں میں ملتی ہیں، ابایا میں باجی باجی کر کے سلام کرتی ہیں. تو ٹھیک ہو گیا. اب میں نعت شروع کرتی ہوں ویورز. تو ویورز آج میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی ولاگ بناؤں، کیونکہ اینڈ ہے رمضان کا، جا رہا ہے رمضان ہمیں چھوڑ کے. اگلے سال انشاءاللہ ماہ رمضان جا رہا ہے، انشاءاللہ اگلے سال آئے گا. ہمارا نہیں پتہ کہ ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. رمضان تو جاتا ہے اور آتا ہے، اور انسان چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. اور میں آپ لوگوں کو کچھ مصرے 2-3 فقرے سنانا چاہتی ہوں، پھر میں تھوڑی سی دعا کر لوں گی تو ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر یہ کہتی ہے باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. یا اللہ تعالیٰ ہم اپنے در کی حاضر نصیب فرما.
یا اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائی عزیز و اقارب جتنے میرے بہن بھائی میرے چینل پہ جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی میرے بہن بھائی ہیں، اور جو میرے بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس پاک جگہ پر بلا، اللہ تعالیٰ جتنے بھی دیکھتے ہیں اور جو نہیں بھی دیکھتے، یا رب العالمین ان سب کو اپنے در کی حاضری نصیب فرما۔ یا رب العالمین اسی ماہ رمضان کے مہینے میں اگلے سال، اور یہ تو ختم ہو گیا، پتہ نہیں 1 ہے یا 2 ہے، اللہ پاک ہمارے دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم پتہ نہیں ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں، ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے میرے مولا، اپنے پیارے محبوب کے صدقے تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ دیتی ہوں میرے مالک۔ یا رب العالمین تجھے پیارے محبوب کا واسطہ، حسن حسین کا صدقہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دیتی ہوں، ان کی چادر کا واسطہ دیتی ہوں میرے مالک، ہماری دعائیں قبول و منظور فرما جو جائز ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کے لیے دعا مانگتے ہو، اللہ جب ہم مرے تو ہماری زبان پہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مسلمان بغیر کلمے کے اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ یا اللہ سب مسلمان بہن بھائیوں کو کلمہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں میں اگر اثر ہو تو دعا قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ایک میری بہت بڑی پریشانی جس کو میں لے کے بہت پریشان ہوں میرے مالک، اللہ تعالیٰ وہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، اس میں رب العزت وہ پریشانی میری دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے اچھی صحت بھی عطا فرما، پھر اس کے بعد مجھے اپنے در کی حاضری نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ میرے تمام جتنے ویورز ہیں، میرے تمام بہن بھائی جتنے بھی، اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور ویورز میرا مذاق مت کرنا، میری ٹوٹی پھوٹی سی آواز ہے، جس طرح ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتی ہوں اسی طرح میری ٹوٹی پھوٹی آواز ہے۔ جب میں قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی نا، اس وقت میں نے بہت، وہاں پہ سب جاتے تھے عمرے پہ، ہمارے وہاں قاری صاحب ہوتے تھے، بہت بڑا مدرسہ تھا، چھوٹا نہیں تھا، رجسٹرڈ تھا وہ، تو میں وہاں بہت اچھی جاب تھی، سیلری ملتی تھی ہمیں، بہت بڑی کلاس ہوتی تھی، کبھی 50 بچیاں ہو جاتی تھی، کبھی 60 ہو جاتی تھی، اس سے زیادہ بھی ہو جاتی تھی، اور کبھی 30 پہ آ جاتے تھے۔ باقاعدہ حاضری لگتی تھی ہماری، اور بچوں کی بھی رجسٹر تھا، تو ماشاءاللہ مجھے بہت جب تک میں نے وہاں پڑھایا میں خوش رہی ہوں، پھر یہاں آ کے میں تھوڑا اداس ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنا، اپنا عبادت گزار بنا، اور سچے دل سے ہم عبادت کریں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نے پتہ نہیں کیسی عبادت کی ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں، یا اللہ ہمارا دل بہت پریشان ہے، بہت خفا ہے ہمارا دل نا۔ یا اللہ تعالیٰ تو تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، حسن حسین کا واسطہ، ہماری باتوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بچھڑ گئے پیارے عزیز و اقارب جس کے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں میں روشنی کر، اللہ تعالیٰ سب کو حضور پاک کا دیدار عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ جب ہماری دم واپسی ہو، یا اللہ تعالیٰ جب ہماری روح قبض کر رہے فرشتہ، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمانا، نزا کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت آسان فرمانا، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اور مجھ پر بھی۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے شر سے بچا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچا، یا رب العالمین ہمیں دین پر چلنے والا بنا، اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں رحم ڈال، اللہ پاک ہمیں بے تحاشا نواز دے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نواز، کوئی بھی خالی، کسی کی بھی جھولی خالی نہ رکھنا میرے مولا، اس ماہ رمضان کے صدقے سب کی جھولیاں بھر دے، جس نے جو مانگا اللہ وہ سب عطا کر دے جائز طریقے سے، اللہ وہ جائز اگر لگے تو۔ یا رب العالمین میری دعا ہے، میری ایک بس صرف یہی ہے کہ مجھے عمرے پہ بلوا لے میرا مولا، میری کوشش ہے انشاءاللہ بس مجھے ایک دفعہ اپنے در کی حاضری نصیب فرما، پھر چاہے مجھے اٹھا لینا، بس میرا یہی ہے جینے کا مقصد، ورنہ میرا جینے کا مقصد تو نہیں ہے۔ دنیا گناہ کا گاڑا گناہ کرتے ہیں، ڈیلی کے گناہ ہوتے ہیں، کھا پی کے سو جاتے ہیں، ڈیلی کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا، بہت ڈر لگتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بخش دے میرے مولا، یا اللہ بخشش کی راتیں ہیں میرے مالک، قبولیت کی گھڑیاں ہیں مولا، میں نے تہجد کے نفل ادا کی، اللہ اس کے صدقے
یا اللہ میں نے صرف 2 نفل ادا کیے، میں نے زیادہ میں نہیں پڑھ سکی، اللہ ان 2 نفلوں کے صدقے مولا یا اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے تہجد میری لاڈلی، اللہ تعالیٰ اپنی اس لاڈلی کے صدقے ہماری تمام وہ پریشانیاں دور فرما۔ اللہ میری آنکھوں کا آپریشن ہوگا یا رب العالمین، میری آنکھوں کا بینائی بالکل واپس آ جائے اللہ تعالیٰ، میں پریشان ہوں بہت یا اللہ، اور میری جو ٹانگ کا مسئلہ تھا وہ میرا تھوڑا بہتر ہو گیا، شکر الحمدللہ یا رب العالمین۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، ہمارے دسترخوان وسیع کیا رمضان میں، اللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئی یا اللہ تعالیٰ، تیرا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے اللہ پاک، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں یا اللہ تعالیٰ اگلا سال ہمیں آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اگلا سال بھی آئے، لیکن مدینے میں آئے، مکہ میں آئے، عمرہ کرتے ہوئے آئے یا رب العالمین۔ میری دعا اگر یہ جائز ہو تو میری قبول فرمانا۔ ایک دفعہ تو میں گئی ہوں میرے مالک، بس اللہ نے کہا ایسا معجزہ دکھا دیا تھا یا اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرما اللہ تعالیٰ، ان کو ڈھیروں رزق عطا فرما یا رب العالمین، ان کے شوہروں کو ہمیشہ سلامت رکھنا اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ، میری بھانجیاں ان کے شوہر، اللہ میری بھتیجیاں ان کے شوہر یا رب العالمین، میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ سلامت رکھنا، میرے تمام ویور جتنے بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور جو نعت پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور زیادہ، ان کی آواز کو اور زیادہ پیارا کر دے۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری پیاری نعتیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ، مجھے بھی ایسی آواز بخش دے میرے مولا، میری آواز خراب ہو گئی ہے، وہاں میں نے کھینچانا ہوتا تھا نا تلفظ سے، تو پھر ہماری بھی کلاس ہوتی تھی انٹر کام پہ نا، اوپر ہمارا مدرسہ تھا تو نیچے آفس تھا، تو وہاں بہت دل لگتا تھا قرآن پاک، 2 بجے پورے میں مدرسے پہنچ جاتی تھی، 2 گھنٹے کی کلاس ہوا کرتی تھی، بہت دل لگتا تھا۔ میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی نا تو میں پھر اپنے مدرسے میں میرا دل لگ گیا تھا، میں تھوڑا ایسا بھول تو کوئی نہیں سکتا، لیکن میرا قرآن پاک کے آگے ہوتی تھی نا ہر وقت، تو میرا دل تھوڑا سا، میں بھول جاتی تھی قرآن پاک کے وقت، میں سچ بول رہی ہوں، میں بھول جاتی تھی، بلکہ اپنا گھر بھول جاتی تھی، اپنے بچے بھول جاتی تھی کہ میں کہاں آئی ہوں، بس قرآن پاک ہوتا تھا، بچے ہوتے تھے، تو جی بہت اچھا وقت گزرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اپنے اس پاک کلام کے صدقے، میرے کوئی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ پھر بلا لے، عمرے پہ مجھے بار بار بلا، میرے تمام بہن بھائیوں کو، اب تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی بھی جائے اللہ پاک ان کو ڈائریکٹ حج کروا میرا مولا، خیریت کے ساتھ وہ جائیں اور خیریت کے ساتھ وہ واپس آئے یا رب العالمین، اور تمام بہن بھائیوں کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، ایمان پر اللہ تعالیٰ زندگی گزاریں اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو سب کا۔ تمام میرے ویورز، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھنا اس ناچیز کو، اس گناہ گار کو۔ رمضان الوداع ہو رہا، دل بہت دکھی ہے، اب ہو رہا ہمارا ٹائم سحری کا، اب میں جاتی ہوں کچن میں دودھ گرم کرنا ہے، پھر انشاءاللہ سحری بناتی ہوں۔ میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو، یہ میرا مقصد ہے۔ اچھا آج میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں ویورز، یہ میرا ایک مقصد ہے، مجھے نہ بنگلہ چاہیے نہ گاڑی چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جس مقصد کے لیے میں نے چینل اپنا اسٹارٹ کیا ہے، لوگ سمجھتے ہوں کہ میں مذاق کر رہی ہوں، لیکن ایک دفعہ چل تو جائے نا میرا۔ تمام میرے چینل پہ جو آنے والے، میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور سب کو ویلکم۔ آج وہ ریسیپی بھی جو ہیں سسٹر وہ آئی ہیں آج، زاہدہ سسٹر ویلکم کرتی ہوں آپ کو، آج آپ بہت دنوں بعد آئی ہیں، میں آپ کی ریسیپی بہت دیکھتی ہوں اور میں اس سے ٹرائی بھی کرتی ہوں، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے چینل کو کامیابی دے، اور انشاءاللہ بس میرا مقصد ہے، بہت سی بچیاں بیٹھی ہیں جہیز کے بغیر، بہت سی عورتیں بیوہ بیٹھی ہیں، کیونکہ جو قبر کا حال مردہ جانتا ہے وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے، باہر والے بولتے سلا کے آگے ہیں، جو دکھی ہوتا ہے نا اسی کو اس دکھ کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اس قابل بنائے، اللہ تعالیٰ میرے دلی خواہش پوری کر دے میرا مولا۔ الطاف بیٹا کو اردو میں وہ اتنے اچھے کام کرتا ہے، اس نے NGO سے وہ کروا لیا ہے وہاں سے، اور وہ خدمت خلق کر رہا ہے، وہ ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، میرے تمام بہن بھائیوں کو
اور یہ جو خانپور میں تمام الطاف بیٹا وہ بھی، اور سب کو اللہ پاک صحت والی زندگی عطا فرمائے، جتنے بھی بہن بھائی اس چینل پہ ہیں، ملتان والے بھی، تمام سسٹرز وغیرہ، ہم کسی کو برا نہیں بولتے، اللہ پاک سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اور جس جس کا جو مقصد ہے اس میں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ بہرحال میرا جو مقصد ہے اللہ پاک مجھے اس میں ضرور کامیاب کرے گے، مجھے امید ہے، کیونکہ میری نیت بہت اچھی ہے، میری نیت بالکل صاف ہے۔ چلے بھی ٹھیک ہے، اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔